وَأُولِي الْأَمْرِ بِالْأَمْرِ الْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ وَالْعَدْلِ صلوات بر محمد۔ محترم اور معزز سامعین اکرام، قبل اس کے کچھ معروضہ پیش کیا جائے۔ گزارش، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شیخ جعفر حسین ابن شیخ احمد علی اور اصغری بیگم بنت سید مکارم حسین کی ارواح کو ارسال فرما دیں۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ واجب الاحترام مومنین، خمسہ مجالس کی آج تیسری مجلس ہے۔ عنوان آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے، ولایت روح عبادت۔ نمازیں روزے رکھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، لیکن صرف ان عبادتوں کو انجام دے دینے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کی معنویت، عرفانیت اور گہرائی میں اتر کر اسے انجام دینا معراج عبادت ہے۔ گفتگو جو آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، جس پر گفتگو کی گئی، گفتگو ہوئی کہ خداوند عالم کی معرفت سب سے بڑی عبادت ہے۔ بنا معرفت الہی کے نماز، روزہ، یہ تمام عبادتیں جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اور ہیں بھی وہ عبادت کے مصادیق، لیکن وہ مکمل اور اس معراج کی عبادت نہیں ہیں جب تک کہ ہم حقیقت میں توحید کو، اوصاف الہی کو اور بھیجی ہوئی نبوت و رسالت اور امامت و ولایت کو نہ سمجھیں۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جب خدا کی معرفت سب سے بڑی عبادت ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار سب سے بڑی عبادت ہے، اس کے وجود کی دلیل ہمارے سینے میں موجود رہنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، تو ہم نے 2 طریقے کی بلکہ 3 طریقے کی دلیل قائم کی تھی۔ ایک دلیل انی تھی، دوسری دلیل لمی تھی، اب اس کی وضاحت نہیں کروں گا، کل کر چکا ہوں۔ تیسری دلیل جو تھی ان دلیلوں سے بھی اعلیٰ دلیل تھی، وہ کیا؟ نحن الادلہ، اہل بیت ہی سب سے بڑی دلیل ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ اللہ کی معرفت کے لیے۔ لہٰذا اگر پہچاننا ہے، کیونکہ ذات خدا کی معرفت ممکن نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، ذات خدا کی معرفت ممکن نہیں ہے کیونکہ عقل، ادراک ہماری ان حواس کو ہی درک کر سکتی ہیں جو ظاہری طور پر ہیں۔ اللہ خالق العقل ہے، وہ عقل میں آنے والی ذات نہیں ہے۔ ہاں، پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ ہم کیسے اللہ کو سمجھیں؟ تو اللہ کی ذات پر غور نہ کرو، مولا نے پہلے فرما دیا ہے۔ ہاں تو پھر کیا غور کرو؟ کہ اللہ کی تجلیات پہ غور کرو، اللہ کی صفات پر غور کرو، اللہ کے نور ہونے پر غور کرو، اللہ کے مظاہر پر غور کرو۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اب ایک حدیث جو میں نے پیش کی وہ ذرا سنیے گا، اور جو بات ذہن میں پہلے ہے اس کو اس حدیث سے ملائیے۔ مولا فرماتے ہیں اعرف اللہ باللہ، اللہ کو اللہ سے پہچانو۔
اب تک کیا بات تھی کہ معلول سے علت کو پہچانو، مخلوق سے خالق کو پہچانو. دیکھیں درجہ بدرجہ ہے نا، عرفان کے درجے ہیں. تو ہم چیزوں کے ذریعے کسے پہچان رہے تھے؟ خدا کو پہچان رہے تھے. یعنی مخلوقات کو جب دیکھ رہے تھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے. اثر کو دیکھ رہے تھے تو محسوس ہوا کوئی نہ کوئی مؤثر ہے. موجودات کو دیکھ رہے تھے تو محسوس ہوا کوئی نہ کوئی موجد ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کون سی تھی؟ معلول سے علت کی طرف، یعنی مخلوق سے خالق کو پہچاننا، جس کی مثال میں نے کیا دی تھی؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ قرآن کی آیت ہے کہ کس طریقے سے خلق کیا گیا، یعنی مخلوق کو دیکھ کے خالق کا اندازہ لگانا. دوسری چیز کیا تھی کہ نہیں، لمی یعنی علت کو دیکھ کے معلول کا پتہ کرنا. عزیزان محترم وہ کیسے؟ کہا کہ اب اس کائنات کی چیزوں کو سمجھنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ ایک خالق تمہارے ذہن میں ہو. اللہ خالق کل شیء، اللہ تمام چیزوں کا خلق کرنے والا ہے. تو دو راستے تھے اللہ کو پہچاننے کے لیے، لیکن تیسرا ایک عظیم راستہ ہے. تیسرا ایک عظیم راستہ ہے جس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. کون پہنچتے ہیں؟ وہ پہنچتے ہیں جنہیں اللہ پہنچانا چاہتا ہے، جنہیں اللہ دکھانا چاہتا ہے، جنہیں اللہ معراج پر لے جانا چاہتا ہے، جنہیں اللہ سمجھانا چاہتا ہے. عزیزان محترم ایک جملے کی قدر کیجئے گا. کل میں نے ایک بات کہی کہ ذات خدا کی معرفت ناممکن ہے. دلیل یہ تھی کہ عقل میں اللہ کی ذات نہیں آ سکتی، لیکن کیا یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ جسے اپنی معرفت کرانا چاہے وہ نہیں کرا سکتا؟ توجہ چاہتا ہوں. یہ تو ہمارے لیے ہے کہ ہم جتنا بھی چاہیں ذات الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم عقل سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ادراک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عقل و ادراک مخلوق ہے، وہ خالق کو نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا خود پہچانوانا چاہے، کسی کے دل میں نور کو ڈال دے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ممنوع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے. عزیزان محترم اسی لیے مولا نے کیا فرمایا؟ یا من دل ذاتہ بذاتہ، وہ خدا کے جس کے وجود پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، نہ دلیل انی کی ضرورت ہے، نہ دلیل لمی کی ضرورت ہے، علت سے معلول کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، معلول سے علت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یا من دل ذاتہ بذاتہ، وہ خدا جس کی وجود کے لیے خود اس کا ذات ہی اس کی دلیل بن سکتی ہے. لیکن یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے. یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ اہل بیت سمجھیں گے. اور لیکن ہمیں بھی دس دیا عرف اللہ باللہ، اللہ کو اللہ کی ذات سے نہیں. توجہ کیجیے گا، عرف اللہ باللہ کا مطلب یہاں نہیں باللہ نہیں اللہ کی ذات سے نہیں. ایک چیز ثابت ہے کہ ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن کیا سمجھ سکتے ہیں اللہ کو؟ اس کے صفات کو، اس کی تجلیات کو، اس کے مظاہر کو، اس کے انوار کو سمجھ سکتے ہیں. جیسے اللہ نے خود پہچانوایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ کیا ہے؟ زمین و آسمان کا نور ہے. یہ نور نہیں، یہ بھی مادیات میں سے ہے. سورج کی روشنی مادیات میں سے ہے. عزیزان محترم کل کی اگر گفتگو یاد ہو اہل بیت کی منزلت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی جملہ سب سے بڑا کافی ہوگا کہ یہ نور مادیات والا نور ہے. سورج کی روشنی مادیات والی روشنی ہے، مخلوق والی روشنی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. یہ نور نہیں ہے، وہ مادیات سے اعلیٰ ہے. اور اہل بیت کو جو خلق کیا گیا ہے اسی نور سے خلق کیا گیا ہے. اہل بیت کو ان مادیات والے نور سے خلق نہیں کیا گیا ہے، اللہ نے اپنے نور سے صادر کیا ہے، اپنے نور سے سند دی ہے. وہ خزانہ ہے، وہ کنز ہے کہ جسے اللہ نے اپنے نور سے، اس مادیات والے سے نہیں بلکہ اپنے نور سے اس نے صادر کیا ہے. وہ نور کون سا ہے؟
وہ یہ نور نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کل یہی بات میں نے بتائی کہ ہم نے رسول کو، آل رسول کو سمجھنے کی کوشش یہاں تک کی ہے کہ چونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں تو رسول بھی پیدا ہوتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں رسول بھی مر جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم وہ ہیں جو نور میں جیتے ہیں، وہ بھی نور میں جیتے ہیں، وہ ہم ظلمت میں جیتے ہیں، وہ بھی نعوذ باللہ ظلمت میں جیتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، میں نے کل بھی کہی تھی یہ بات کہ نور، ظلمت، موت، حیات مخلوق ہے، اور یہ محمد کی ذات مخلوق اول ہے۔ یہ تمام چیزیں ذات نبی کائنات کے بات ہیں، یعنی اہل بیت کی خلقت نہ ہم جیسوں کی خلقت ہے، اہل بیت کی موت نہ ہم جیسوں کی موت ہے، اہل بیت کی حیات ہم جیسوں کی حیات نہیں ہے۔ اس کی حیات وہ جانے جس نے اپنے نور سے خلق کیا۔ ہم درک ہی نہیں کر سکتے اس زندگی کو، ہم اس کیفیت کو درک نہیں کر سکتے۔ جب اس کیفیت، اس کنڈیشن، اس وقت کو محسوس نہیں کر سکتے تو اس وقت میں حجاب عفت میں، حجاب عصمت میں، حجاب طہارت میں، حجاب صداقت میں تسبیح و تحلیل کرنے والے کو کیسے سمجھ سکتے؟ یہ ہم صفات اہل بیت کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب لائیں کہ جب خدا، جبکہ بنائے ہوئے بندوں کی ذات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو خود خدا کی ذات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ اگر گہرائی میں اترتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ذمہ داریاں ہیں ہم پر، صرف جو بچپن میں ہم نے پڑھا وہی اگر کافی ہے عقائد کے صحت و سلامتی کے لیے اور نجات کے لیے، تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جوانوں، بچوں، یہ درسگاہ حسینی ہے، یہ صرف تبرک حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے جو مادیات پر مبنی ہے۔ کائنات میں سبیل بہت سی لگی ہوئی ہے، پوری کائنات میں حسین کے نام پر پانی کی سبیل، دودھ کی سبیل، شربت کی سبیل، کھانے کی سبیل، لیکن کبھی اپنی نگاہوں کو ان مادیات کی سبیل پر نہ ٹھہرا دینا، بلکہ اگر سبیل عزا خانہ کے باہر لگی ہے تو اندر بھی آ جانا۔ یہاں علم کی سبیل لگی ہے، عرفان کی سبیل لگی ہے، معرفت کی سبیل لگی ہے، توحید کی معرفت کی سبیل ہے، نبوت کی معرفت کی سبیل ہے، امامت کی، حقانیت کی معرفت کی سبیل ہے۔ صرف ان سبیل پر منحصر نہ رہنا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مشفرش ادا پر آؤ۔ نہیں کہتا کہ پوری مجلس سمجھ کے رٹ کر واپس جاؤ، ایک جملہ، صرف ایک جملہ مجلس سے لے کر جاؤ، اپنے گھر پہ اپنے ماں باپ سے کہو کہ مجھے صرف تبرک میں، یہ مادی تبرک نہیں، روحانی تبرک بھی ملا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جو ہے ہمیں یہ تبرک ملا ہے، نہیں، یہ ذمہ داری بڑوں کی ہے جو بچوں کو اس انداز میں بنائیں، پیش کریں، تربیت دیں کہ تم خدا کو ایک تو مانتے ہو۔ کل میں نے بات کی، خدا موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی بچے سے پوچھ لیں، ہے نہیں خدا ہے، اور مولا نے جس طریقے سمجھایا میں نے بات وضاحت کی۔ لیکن اب آج ایک سوال کر رہا ہوں، خدا ایک ہے نا؟ کوئی منکر ہے اس میں؟ بالکل بھی نہیں، الحمدللہ سب مانتے ایک ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ جواب دیں، سب کے پاس ایک جواب ہے، اگر دو خدا ہوتے تو دونوں میں جھگڑا ہوتا اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ یعنی خدا کے ایک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دو خدا ہوں گے تو جھگڑا ہوگا۔ تو اگر میں جھگڑے کو سلجھا دوں تو کیا دو خدا ممکن ہے؟ کیا عرض کر رہا ہوں، کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے پیش کروں، ذرا بیدار ہو کے سنیے گا۔ آپ سن رہے ہیں، شکر گزار ہوں، لیکن ذرا سا بیدار ہو جائیے گا۔ کچھ دلیلیں وہ ہیں جو ہم نے ابتدائی دور میں، ابتدائی عمر میں سمجھنے کے لیے پڑھے ہیں۔ وہ دلیل، یہ دلیل انہی بچوں کو سمجھانے کے لیے تھی کہ اگر دو خدا ہوتے تو دونوں میں جھگڑا ہوتا، کیونکہ بچے کی عقل اتنی ہی تسلیم قبول کر سکتی ہے، سمجھانے کے لیے۔ یہ دلیل نہیں ہے
اگر دلیل ہے تو میں آج اس کو رد کر دیتا ہوں، پھر مانے کہ نعوذ باللہ دو خدا ہیں۔ دلیل آپ نے اگر یہ بنائی ہے کہ دو خدا ہوتے، دونوں میں جھگڑا ہوتا اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی، تو اگر اس جھگڑے کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور دونوں میں اتحاد کروا دیں، بھائی مل جل کے اتحاد کر کے حکومت چل رہی یا نہیں چل رہی ہے، کائنات کا پورا نظام اتحاد کے ساتھ چل رہا ہے، تو اگر دو خداؤں کو اتحاد کروا دیا جائے تو کیا مانا جائے گا کہ نعوذ باللہ دو خدا ہے، ایک نہیں ہے؟ کیوں؟ جب دلیل ہماری یہ ہے کہ جھگڑا ہوتا، ہم جھگڑے کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں یہ ممکن نہیں ہے، دو بھائی ایک گھر میں ہوتے ہیں، تھوڑی سی زمین کے لیے لڑنے لگتے ہیں، تھوڑی سی دولت کے لیے لڑنے لگتے ہیں، دو سگے بھائی ہو کر اتحاد نہیں ہوتا، جب چھوٹی سی زمین پر اتحاد نہیں ہو رہا ہے تو پوری کائنات پر اس کا اتحاد کیسے ہوگا؟ عزیزان محترم، اب ایک عقیدت بھرا جملہ دے رہا ہوں، آپ سنیے اور محسوس ہوئیے کہ اگر تم مجھ پر چیلنج کرتے ہو کہ دو کے بیچ اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ زمین مختصر سی ہے، دولت مختصر سی ہے، دونوں متحد نہیں ہو سکتے، تو خدا کائنات پہ کیسے متحد ہو سکتا ہے؟ اگر یہی بات ہے تو میں چیلنج کیے دیتا ہوں، دو نہیں 14 ایسے متحد دکھا سکتا ہوں کہ جن کا قول ایک، رفتار ایک، گفتار ایک، سیرت ایک، کوئی اتحاد، کوئی اختلاف نہیں، صرف اتحادی اتحاد ہے۔ اور اتحاد کی درجہ مثال یہ ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں اگر کسی حدیث کے صحیح سند ہونے کا ثبوت تمہارے پاس ہو اور بس تم نام بھول رہے ہو کہ کس معصوم سے صادر ہوا ہے، تو ہم میں سے کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد علیہ، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ نعرہ اللہ، اب ایک سوال ذہن میں آ گیا ہے، آپ جواب دیجئے گا۔ ابھی نعرہ تکبیر لگایا، آپ نے کہا اللہ اکبر، نعرہ رسالت بھی یا رسول اللہ، جب نعرہ حیدری کہا تو آپ نے کہا یا علی، لیکن نعرہ لگاتے وقت اور جواب دیتے وقت دونوں پہلے کے دو نعرے میں بڑے آہستہ تھے، تیسرے نعرے میں کون سی بیٹری آ جاتی ہے کہ جو چارج ہو جاتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر آپ میں کہا، برادر نے سب نے کہا یا اللہ اکبر، نعرہ رسالت سب نے کہا یا رسول اللہ، بڑے آہستہ آہستہ انداز میں، جیسے کہ نعرہ حیدری یا علی، یہ جوش کہاں سے آ گیا؟ کیوں؟ عزیزان محترم، یہ غلط نہیں ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ نعرہ تکبیر آہستہ سے ہی لگے، نعرہ رسالت بھی آہستہ سے لگے، لیکن نعرہ حیدری آہستہ سے نہیں لگنی چاہیے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مد مقابل توحید کا مخالف نہیں ہے، مد مقابل رسالت کا مخالف نہیں ہے، ہمارے مد مقابل ولایت حیدر کرار کا مقابل ہے۔ تو ایسا نعرہ ہو کہ سینہ چیرتا ہوا نکل۔ اللہم صلی علی محمد و بڑا مشہور جملہ ہے، بچپن سے میں بھی مجلسوں سنتا آیا ہوں کہ جس قوم، جب دوسری قوم کے بوڑھے خاموش ہو جائیں جہاں، وہاں سے ہماری قوم کے بچے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں صرف اللہ کو ایک زبانی نہیں ماننا ہے، یہ نہیں کہہ دینا ہے کہ دو خدا ہوتے دونوں میں جھگڑا ہوتا، تو اگر جھگڑا ہی میں ختم کر دوں تو پھر مان لیں دو خدا نہیں۔ عزیزان محترم، قرآن بھی کہہ رہا ہے لو کانا فیہما آلہۃ لفسدتا، اگر اس
کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. بچوں کو سمجھانے کے لیے فساد کا معنی ترجمہ جھگڑا کیا گیا ہے. فساد کا معنی جھگڑا نہیں ہے. ہر جگہ فساد کا معنی جھگڑا نہیں ہے. فساد کا معنی ہے نظام الہی میں خلل واقع ہونا، نظام کون و مکان میں خلل واقع ہونا. اب اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک تمہید پیش کرنی پڑے گی، جس کے لیے ایک زحمت ہے کہ آپ توجہ سنیے گا، تاکہ آپ کے پاس صرف یہ عقیدہ نہ ہو کہ خدا ایک ہے، اس کے ایک ہونے کی مکمل اور مدلل دلیل ہونی چاہیے. دلیل کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ذرا ایک تمہید. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جسے ہم وجود کہتے ہیں، موجود کہتے ہیں، یہ سارے وجود تین وجود پر مبنی ہیں. توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی سی سخت بحث ہے لیکن میں بہت کوشش کروں گا آسان سے آسان تر بناؤں. جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم بھی شامل ہیں، چرند پرند حیوان اور شجر بحر، جو ساری چیزیں اے ٹو زیڈ جو آپ کہہ لیں، تمام چیزیں تین موجودات پر ہیں. ایک ہے واجب الوجود، ایک ہے ممکن الوجود، اور تیسری چیز ہے ممتنع الوجود. واجب الوجود، یہ نماز واجب، روزہ واجب والا واجب نہیں ہے. واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا وجود کہ جسے کسی اور نے وجود نہ بخشا ہو، بلکہ اپنے آپ میں مستقل طور پر وہ ایک وجود ہو جو کسی دوسرے کا کبھی بھی محتاج نہ ہو، بلکہ وہ خود قادر مطلق ہو. یہ وجود کس کا ہے؟ خداوند عالم کا ہے، کہ جو کسی پر کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی پر منحصر نہیں ہے. کوئی اسے ایجاد کرے تو ایجاد ہو، کوئی اسے خلق کرے تو خلق ہو، کوئی اسے اثر دے تو اثر سامنے آئے، نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ اس کا وجود واجب ہے، یعنی کسی پر منحصر نہیں ہے. ایک دوسرا وجود کیا ہے؟ ممکن الوجود. ممکن الوجود یہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں کسی خالق کا، کسی مؤثر کا، کسی موجد کا، کسی پیدا کرنے والے کا محتاج ہو. ہم آپ اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات کی ہر چیز دوسری قسم میں سے ہے. ممکن الوجود ممکن ہے، یعنی اس کا مطلب اس میں وجود کا امکان ہے، لیکن یہ امکان ذاتی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، اس کو کسی نے وجود دیا ہے. یہ دو باتیں ہو گئی. اصل گفتگو اسی دو سے ہے، لیکن تیسری بات بھی بتا دوں. تیسرا وجود ممتنع ہے، جو کبھی بھی اصلاً وجود میں آیا ہی نہیں، ایک وہمی اور خیالی وجود ہے. وہ ہے شریک باری تعالیٰ. اللہ کا کوئی شریک ہے؟ لاکھ کوئی کسی کو شریک بنا لے، حقیقت میں وہ اللہ کا شریک ہے ہی نہیں، وہ مخلوق ہے جسے بھی شریک بنایا جائے. تو اصل گفتگو تیسرے والے سے نہیں ہے. ہم بڑے احتیاط کرتے ہیں، ہمارے کو منہ نہیں لگاتے. تین ہو تو کبھی کبھی ہم تینوں کو منہ نہیں لگاتے، لیکن کبھی کبھی مجبوری ہے. کبھی کبھی ہم ایک صلوات پڑھیں بر محمد کیا کریں؟ مسئلہ ہے کہ تین جو ہے نا، جب بھی آتا ہے تو یہاں پہ سب شیعوں کو جوش آنے لگتا ہے، لیکن نہیں عزیزان، صرف اس میں تبرعی پہلو نہیں ہے، تین میں تولائی پہلو بھی ہے. اطاعت تین ہے، ولایت تین ہے. تو ایسا نہ کریں کہ صرف اس میں تبرعی نہیں، تبرع نہیں، تولا بھی ہے، تولائی پہلو سے بھی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. تو وجود بھی تین ہے، اگرچہ اس میں جو ہے تیسرا والا کسی کام کا نہیں ہے. عام طور سے پہلا دوسرا کسی کام کا نہیں ہوتا. صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تو عزیزاں تشریف لیں، صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو باوجہ بلند صلوات پڑھیں تاکہ میں اپنے نتیجے پر آؤں، نہیں تو پھر میں دوبارہ دوہراؤں. ایک وجود
اللہم صلی اللہ۔ تو ایک وجود ہے جو بذات خود ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، جو واجب الوجود ہے۔ ایک وجود ہے جو محتاج ہے اپنی خلقت میں، وہ کون ہے؟ وہ ہم ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے علاوہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ایک وجود اور بھی ہے جو ممتنع ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ایک وہمی ہے، خیالی ہے، جو شریک باری تعالی، اللہ جسے کا شریک بناتے ہیں، وہ اصلاً کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اصل پہلے اور دوسرے پر ہوگی، واجب الوجود اور ممکن الوجود، یعنی ایسا وجود کہ جو خود اپنی ذات میں ہے، اور ایسا وجود جو کسی کا محتاج ہے۔ تو اب دونوں وجود کی کچھ خاصیت ہیں، خاصہ ہیں، یہ پوائنٹ ہے، اصل پوائنٹ یہ سنیے گا۔ جب واجب الوجود کون ہے، ذرا میرے ساتھ بولیے گا تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ بات پہنچی۔ واجب الوجود کون ہے؟ اللہ کی ذات، توجہ۔ ممکن الوجود کون ہے؟ ہم لوگ، اللہ کے علاوہ تمام چیزیں۔ واجب الوجود اللہ کی ذات کا خاصہ کیا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے قول میں، اس کے فعل میں، اس کی ذات میں کسی کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، صرف ذات میں نہیں، صفات میں بھی ایک ہے، افعال میں بھی ایک ہے، یعنی کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، کسی کی صفت کا محتاج نہیں ہے، کسی کے فعل کا محتاج نہیں ہے۔ گویا خدا وہ ہے جو محتاج نہیں ہے، ہم وہ ہیں جو محتاج ہیں۔ جو محتاج ہو جائے وہ واجب نہیں ہوتا، ممکن ہوتا ہے، جو محتاج نہ ہو وہ ممکن نہیں، واجب ہوتا ہے۔ اب آئیں سوال پھر سے دہراتا ہوں، خدا ایک کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر دو خدا ہوتے تو دونوں میں جھگڑا ہو جاتا، ساری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ میں نے کہا اگر اتحاد کروا دوں تو اس کا مطلب خدا دو ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ؟ کہا نہیں، اگر اتحاد ہو بھی جائے تو بھی نہیں ہو سکتا۔ دلیل یہ ہے جو اب پیش کر رہا ہوں، اگر اتحاد بھی ہو جائے نا دو خداؤں کے بیچ میں، چلو تمہاری خدائی آسمان میں، میری خدائی زمین میں، تمہاری خدائی بر میں، میری خدائی بحر میں، تمہاری خدائی فضا میں، میری خدائی زمین میں، تو عزیزان محترم اگر اتحاد بھی ہو جاتا تو پھر بھی یہ دو خدا نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اتحاد کے بعد یہ ثابت ہوتا کہ یہ خدا اس خدا کے دائرے میں قدرت نہیں رکھتا، گویا یہ خدا اس خدا کی خدائی پر قدرت نہیں رکھتا، اور جو قدرت نہ رکھے مجبور ہوتا ہے، مجبور واجب نہیں ممکن ہوتا۔ توجہ، دلیل یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، اس کی قدرت میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ یہ کہ جھگڑا ہو جائے اور دنیا تباہ برباد ہو۔ یہ بچوں کو بتانے والی بات تھی۔ اگر فساد کا معنی جھگڑا لیں گے تو پھر قرآن میں آئے انما الاموال والاولاد فتنہ، یہ مال اور یہ بیٹے کیا ہیں؟ فتنہ ہیں۔ فتنہ کا معنی کیا مشہور ہے؟ یہی فساد اور جھگڑا نا۔ سینے پہ لٹائے ہوئے ہیں، بچے کو پیار کر رہے ہیں، کتنے بڑے فسادی ہیں بھائی، یہی معنی نکلے گا۔ کتنے بڑے فسادی، سارے باپ فسادی، فتنہ کو پناہ دے رہے ہیں۔ تو اگر الفاظ کے ظاہری معنی پر جائیں گے تو یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے۔ ضروری یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ معلم قرآن کے دامن سے وابستگی ہو، تاکہ جو لفظ جہاں جیسے معین کیا گیا ہے اس کی وضاحت وہ معلم قرآن کرائے۔ عزیزان محترم، کاش دنیا سمجھ جاتی کہ قرآن رٹ رٹ کے حافظ قرآن تو بن گئی۔ قرآن کا رٹنا کمال نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کا سمجھنا کمال ہے، قرآن کے معانی کو سمجھنا کمال ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن میں مختلف مقامات پہ حروف مقطعات کو رکھ ڈالا کہ قرآن تو تم ظاہری معنی ترجمہ کر لوگے، رٹ لوگے، لیکن کہیں نہ کہیں تم ان الفاظ پر آ کر ضرور رکو گے۔ کون سے الفاظ؟ الف لام میم،
الف لام را ہا میم کاف ہا یا عین صاد. پتہ ہے پورے حروف مقطعات کتنے ہیں قرآن میں؟ سب کو جمع کیے جائیں تو 14 ہوتے ہیں. عزیزان محترم، یہ وہ رموز الہیہ ہیں جو اللہ اور معلم قرآن کے درمیان ہے. جملے کو بدل دوں، یہ وہ رموز الہیہ ہیں جو ولایت الہیہ کے مظہر میں ظاہر ہوتے ہیں. یہ کون سمجھے گا؟ یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں جب انہیں سمجھے جنہیں سمجھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. جب ان کے در پر جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ رموز کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ الفاظ کیا کہنا چاہتے ہیں. عزیزان محترم، بس ایک جملہ کہہ کر گفتگو تمام کروں کہ ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کو رٹ ڈالو، قرآن کو رٹ ڈالو. ارے قرآن رٹنا کمال نہیں ہے، قرآن کا حافظ ہونا کمال نہیں ہے. قرآن کے الفاظ کو سمجھ کر محافظ قرآن کی طرف رجوع کرنا کمال ہے. محافظ قرآن کی طرف رجوع کرو، نہ کہ صرف قرآن کو رٹ لو، کیونکہ یہ قرآن صامت ہے. وہ قرآن ناطق ہے. صامت وہ ہے جو خاموش رہ کر ہدایت کرتا ہے، ناطق وہ ہے جو بول کر ہدایت کرتا ہے. یہ قرآن صامت نور ہے، قرآن ناطق بھی نور ہے. یہ بھی بشارت ہے، یہ بھی بشارت ہے، یہ بھی نذیر ہے، یہ بھی نذیر ہے، یہ بھی بشیر ہے، یہ بھی بشیر ہے. فرق یہ ہے کہ یہ خاموش رہ کر بشارت، نذارت، شفاعت، ہدایت، نور، یہ بول بول کر اگر یقین نہ ہو کہ کون خاموش ہے کون بولنے والا ہے، تو تاریخ میں 2 جگہ ایسی ملتی ہے جہاں دونوں نے اپنا کردار دکھایا. صفین میں اسی قرآن صامت کو نوک نیزہ پر اٹھایا گیا، کربلا میں اسی قرآن ناطق کو نوک نیزہ پر اٹھایا گیا. جو صامت تھا وہ صفین میں خاموش رہا، جو ناطق تھا وہ نوک نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوا نظر آیا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین کا معنی معلوم ہے ہمیں؟ اوقات دیکھ ملتی جو ایسے ویسوں کو، ہلتی نہ ذوالفقار. تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر. ہے نا یہ بیٹا پورا شعر یہ ہے، اس کو بھی یاد کرو اور دل میں سکون ملے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. تو عزیزان محترم، مسئلہ جو سب سے اہم ہے، لبیک یا حسین کہہ لینا. بھائی بار بار جو میں کہتا چلا رہا ہوں، علی علی کرنا یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شان ہے، ہماری روح ہے. ہماری نماز ہی قبول نہیں ہے بنا علی کی ولایت کے، تو ہماری زندگی بنا علی کے کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں نے شاید پچھلی تقریر میں، پچھلی یعنی سال جب میں آیا تھا، تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، اور اس بچے کے حوصلے کو دیکھ کر میں یہ دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ عام طور سے لوگ نسلوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا اچھا، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. عزیزان محترم، باتیں زبان نہیں کرتی ہیں، باتیں زبان نہیں کرتی ہیں. بھائی اس بچے کا خون بول رہا ہے، یہ ماں کی طہارت بول رہی ہے. وہ امانت جو ماں نے بلا خیانت کے اس بچے کے دہن میں ایک گھٹی کے ذریعے بچپنے سے ڈالی ہے، وہ آج اس کی زبان سے نکل رہا ہے. عزیزان محترم، مسئلہ یہ نہیں ہے. اور قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ میں ان مجلسوں کا مخالف ہوں جس میں علی علی نعرہ فلاں ہوتا. نہیں، میں اصلاً میرے لیے تو شان ہے، سکون ہے علی کا نام. اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، شاید پہلے بھی کبھی کہا تھا، کہ ایک شرف جو اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں مولا علی کا پڑوسی ہوں. کیونکہ نجف اشرف میں الحمدللہ 19 سال ہو گئے ہیں. میرے غریب خانے سے 12 سے 13 منٹ کا پیدل فاصلہ مولا علی کا روضہ. الحمدللہ آپ تشریف لائیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں. تو یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں، تو علی علی والی مجلس یقیناً دل جان قربان ہے علی کے نام پر.
لیکن عزیزان محترم معنی علی کو تو پتہ ہونا چاہیے. حقیقت علی لبیک یا حسین صرف زبان سے کہیں یہ کافی نہیں ہے. لبیک یا حسین بس ایک پیغام دوں اور ختم و دعا. حسینی مقصد کیا ہے؟ یہ جو آپ بیٹھے ہیں وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں, یہ عبادت کر رہے ہیں, ہر اعتبار کی عبادت ہے. میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا اگلی تقریر میں. عبادت کر رہے ہیں اور روح عبادت کے ساتھ. تو لبیک یا حسین کا معنی یہ ہے کہ مقصد حسینی ہماری نگاہوں میں ہے, اور مقصد حسینی صورت انقلاب حسینی یہ ہے التغیر والتبدل, الارادہ والتغیر والتبدل. یعنی اگر کوئی خرابی ہم میں ہے تو ارادہ کرو کہ اس میں تبدیلی آئے, اور جب تغیرات آ جائیں گے, تبدیلیاں آ جائیں گی, تو ہم اس منزل پر آ جائیں گے جس منزل پر اہل بیت لانا چاہتے تھے. مولا فرماتے ہیں جس نے ارادہ کیا, امیر کائنات کا فرمان ہے, جس نے ارادہ کیا اور عمل کیا وہ کامیاب ہے, اور جس نے ارادہ کیا عمل نہ کیا اس کے لیے کامیابی سوچی جا سکتی ہے کہ کم سے کم اس نے آج ارادہ کیا ہے, آہستہ آہستہ وہ عمل پر بھی آ جائے گا. لیکن جس نے ارادہ ہی نہیں کیا اس کے لیے عمل اور کامیابی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو میرے عزیزوں, ہم یقیناً بندے ہیں, خواہشات نفسانی ہم پر غالب آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, گناہ ہم سے ہی سرزد ہوتے ہیں. لیکن عزیزان محترم توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اور سب سے عظیم دروازہ یہی ہے کہ جہاں مجلس بھی ہو رہی ہے نماز بھی ہو رہی ہے. اس سے عظیم دروازہ کہاں ہے؟ حر جیسا گنہگار اگر حسین کے پاس آتا ہے, آپ کا گناہ حر کے جیسا بڑا تو گناہ نہیں ہے, بہت سے بہت گناہ کیا ہوگا, اپنی ذات کے ساتھ گناہ کیا ہے, لیکن ہاں اگر کسی حقوق بشر میں گناہ کیا ہے تو خدا کی قسم خدا بھی اسے نہیں بخشے گا جب تک کہ وہ بشر نہ بخشے. یہ روایات ہیں, خیر اس گفتگو میں نہیں جانا ہے, بس ایک پیغام یہی ہے کہ التغیر والتبدل یہ امام حسین کی شہادت کا اصل مقصد ہے. لبیک یا حسین کا اصل مقصد یہی ہے, اور یہی روح ولایہ, یہی روح عبادت ہے. عزیزان محترم کہ ہم اس معنی کو سمجھے, کہہ دینا کمال نہیں ہے, سمجھنا کمال ہے. عزیزان محترم ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کل موت آنے والی ہے, محسوس کریں ہم لوگ کہ ہماری کیا کیفیت ہوگی. نہ کھایا جائے گا, نہ پیا جائے گا, نہ اٹھ سکتے ہیں, نہ بات کر سکتے ہیں. صرف اس بات کا یقین ہو جائے, وہاں یقین نہیں ہے, اطمینان ہے. اور پوچھا جا رہا ہے موت کیسی ہے بیٹا تمہاری نگاہ میں؟ کہا شہد سے زیادہ شیریں ہے. بچے بچے کربلا کے میدان میں, یہ پیغام ہے کیوں کہ اپنے بچوں کو تربیت دو, کربلا کی یاد دلاؤ, کربلا کے وہ مہم پہلو یاد دلاؤ کہ جہاں بچوں میں ایک ایسا جذبہ آئے کہ بچپنے سے ہی وہ ارادہ ان کے دل میں پیدا ہو جائے, اور کہیں نہ کہیں زندگی میں آ کر اس عمل پر آ جائیں کہ جس عمل کو خدا ہم سے مطلوب کر رہا ہے. عزیزان محترم گفتگو تمام کی, حکم ہوا ہے کہ آج اس بچی کے مسائل پڑھے جائیں جسے کربلا کے میدان میں تسلی دینے والا کوئی نہیں. آج ہمارے گھر میں کوئی بچہ روتا ہے تو سب سے پہلے گھر کا بزرگ بڑھتا ہے, اسے پیار کرتا ہے. چھوٹا بچہ ساتھ میں ہو وہ بڑھ کر پیار کرتا ہے. ہائے کربلا میں سکینہ, ظالم کے تماچے, کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب سکینہ سے آقا حسین رخصت ہونے لگے تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے ایک گزارش کی ہے, میرے بابا اگر ممکن ہو تو 2 لحظہ چند منٹ کے لیے اپنے سینے پر سلا لو. عزاداروں, ایک محسوس کرنے والی چیز ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ارے سکینہ اہل بیت کی گھرانے کی پروردہ ہیں. وہ وقت, وہ زمین کتنی تپتی زمین ہے. جناب سکینہ اگرچہ بابا سے پیار کرتی ہیں, لیکن اے بی بی, ارے زمین جلتی زمین ہے,
تپتی زمین ہے، اپنے بابا کو کیوں لٹا رہی ہو؟ جب نہیں آواز آئے، تم 1400 سال کے بعد بھی آقا حسین سے اتنا پیار کر رہے ہو کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین دکھ رہی ہے، میں تو حسین کی بیٹی ہوں، مجھے اتنا احساس ہے کہ ولو زمین تپتی ہوئی ہو لیکن میرے بابا کا حال یہ ہے کہ صبح سے شام تک، عصر تک جنازے اٹھا اٹھا کر اتنا خستہ ہو چکا ہے کہ پیشانی زخمی ہے، بازو زخمی ہے، سینہ زخمی ہے۔ میں تو ایک بہانہ تلاش کر رہی ہوں کہ کوئی ولو جلتی زمین ہو، میرا بابا چند لحظے کے لیے آرام کر لے۔ عزادارو، یہ بیٹی کا پیار تھا۔ باپ نے اپنے سینے پر جناب سکینہ کو سلایا۔ سنیں گے امام حسین جناب سکینہ کے لیے نماز شب میں دعا کیا کرتے تھے، اور دعا کیا کرتے تھے، خدایا مجھے ایک ایسی بیٹی دے جو راہ خدا میں پیاسی رہے، تماچا کھاتی رہے۔ عزادارو، جن کی اولاد ہے وہ محسوس کریں گے کہ ہمارے پاس بچہ ہے، ذرا سا بیمار ہو جاتا ہے، ہم تڑپ جاتے ہیں، نہ ہم سے کھایا جاتا، لیکن حسین مرضی خدا کے لیے نماز شب میں دعا کر رہے ہیں۔ آقا حسین تمنا کیا خوب پوری ہوئی ہے۔ آپ کے سر و تن میں جدائی ہوئی، ایک مرتبہ جب خیمے میں آگ لگی، سکینہ کا دامن جلنے لگا، فرات کی طرف بھاگتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے، اے بی بی آپ کے دامن میں آگ لگی ہے، میں بجھا دوں؟ کہا خبردار میرے قریب نہ آنا، میں ناموس عصمت و طہارت ہوں۔ کہا کہ اے بی بی میں ظالم نہیں ہوں، بس دامن کو بجھانا چاہتا ہوں۔ عزادارو، جیسے ہی جناب سکینہ نے محسوس کیا کہ کوئی ہمدرد دکھ رہا ہے، کہا اگر ہمدردی دکھانی ہے تو دامن کے آگ کو ولو نہ بجھا، بس اتنا بتا دے نجف کا راستہ کدھر ہے۔ کہ نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہ نجف جا کر اپنے دادا سے کہو گی، اے میرے دادا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ عزادارو، بی بی سکینہ کے مصائب کہاں کہاں سے بیان کیے جائیں، کون کون سی منزل بیان کی جائے۔ سکینہ کو رونے پر تماچے لگ رہے ہیں، سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھینی جا رہی ہیں۔ عزادارو سنیں گے وہ روایت شام غریبہ کی ایک روایت ہے کہ جب شام غریبہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بچوں کو شمار کیا، ایک بچی ہے جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ حسین کی لاڈلی سکینہ۔ خطیب منبر حسینی اللہ غریق رحمت کرے گزر گئے کائنات سے، جاسم طویری جی ایک روایت پڑھا کرتے تھے مولا حسین کے حرم میں شام غریبہ میں۔ وہ کہتے تھے کہ کربلا میں جو مائیں ہیں ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کس جذبات کے ساتھ، کس قربانیوں کے ساتھ وہ کربلا میں رہیں اور وہاں سے اسیر بن کے گئی ہیں، ان کا دل ہی جانتا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ شام غریبہ جناب زینب جب جناب سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی ہے نا، تو جیسے ہی خیمے سے تھوڑا سا آگے بڑھی ہیں، ایک جنازے سے ٹکرا گئے، ایک جنازے سے ٹکرائی ہیں۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی تھی، جناب زینب نے غور کیا تو کسی اور کا لاشا نہیں تھا، اون محمد کا لاشا تھا۔ عزادارو دیکھے جناب زینب کا جذبہ، ایک مرتبہ کہتی ہے، فدوا فدوا فدوا، میرے بچے تم قربان حسین پر، میں تمہیں تلاش کرنے نہیں نکلی ہوں۔ عزادارو زینب علیہ مقام شام غریبہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، آواز دے رہی ہیں، بنیا اے سکینہ کہاں ہو، اے سکینہ کہاں ہو۔ سکینہ کو تلاش کرتے کرتے ایک ایسی منزل پر پہنچی کہ جہاں دیکھا کہ ایک جسم ہے جس پر نہ کپڑا ہے نہ سر ہے، جناب سکینہ اسی لاشے سے لپٹ کر سو رہی ہے۔ جیسے ہی جناب زینب نے آواز دی نا، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، ایک مرتبہ لاش بے سر سے آواز آئی،
زینب ذرا آہستہ بولو، میری بیٹی بڑی تھکی ہوئی ہے، تماچے کھا کر، بالیاں کھچوا کر، خون بہا کر ابھی میرے سینے پر سکون کی نیند لے رہی ہے۔ عزادارو جناب زینب نے بڑے ہی پیار سے، میں مسائل پڑھنا چاہتا ہوں آج، اور جناب سکینہ کی شہادت کو بھی پڑھوں گا مختصر کر کے، لیکن ذرا اس منزل کو سنیے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کو اپنے آغوش میں لیا، جناب زینب نے پیار کیا، کہا اے میری بیٹی سکینہ ذرا یہ بتا دو کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کہا سب پھوپھی اماں، جب میں اپنے بابا کو تلاش کرتے کرتے گھوم رہی تھی، تلاش کر رہی تھی، اینا ابی اینا ابی اینا ابی، اسی لاشے بے سر سے آواز آئی تھی، یا بنیا الیہ الیہ، اے سکینہ اپنے بابا کے پاس آ جاؤ، مجھے پتا چلا تھا کہ یہی میرا بابا ہے، لیکن عزادارو ہائے سکینہ پیاسی ہے، ابھی پیاس نہ بجھی ہے۔ تاریخ نے بتایا کہ جب پانی آیا نا، جناب سکینہ کو پیش کیا گیا، تو ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے، اے پھوپھی اماں سب سے پہلے مجھے پانی کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہا تم سب سے چھوٹی ہو۔ جیسے یہ جملہ سنانا، ایک مرتبہ سکینہ فرات کی طرف دوڑنے لگی، جناب زینب و سجاد نے کہا، اے بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا رے آپ نے ہی تو کہا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پانی اسے دیا جاتا، اے میرا بھیا علی اصغر اجرکم علی الزہرا۔ ہاں زادارو سکینہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، تازیانے کھاتے ہوئے، تماچے کھاتے ہوئے کہاں پہنچی ہے؟ زندان شام میں۔ روزانہ پوچھتی تھی، اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی جواب دیتی، یہ پرندے اپنے گھر جائیں گے۔ عزادارو جناب سکینہ بس ایک ہی جملہ کہتی تھی، اے بھیا سجاد، اے پھوپھی اماں یہ پرندے اپنے گھر جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ عزادارو ایک جملہ کہوں گا، اے بی بی سکینہ ہائے تمنا پوری نہ ہوئی، سب اپنے اپنے گھر گئے، تم نہ جا سکی۔ وہ کیا وقت تھا کہ جب جناب سکینہ رات کی تاریکی میں اچانک سے خواب سے بیدار ہوتی ہیں۔ عزادارو خواب سے جیسے ہی بیدار ہوئی، سنیں گے کیفیت کیا ہے۔ جناب سکینہ کبھی دوڑ کے دروازے کی طرف جاتی ہے، کبھی دوڑ کے دیوار کی طرف جاتی ہے، ایک فقرہ کہتی ہے، ارے میرا بابا یہاں آیا تھا، میرا بابا یہیں پر تھا، میرا بابا یہاں تھا۔ جیسے ہی جناب زینب و سجاد نے یہ انداز دیکھا، سمجھ گئے ہائے سکینہ اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر اٹھی، گلے لگایا، کہے بیٹی سکینہ یہ کیسا منظر ہے؟ کہا بھی بابا آئے تھے، کہا تھا بیٹی ان قریب میرے پاس آنے والی ہو۔ ہائے سکینہ نے فریاد شروع کیا۔ جب فریاد شروع ہوا نا، گریہ کرتی جا رہی ہے، رونے کی آواز ملعون کے کانوں میں پہنچی۔ جب یہ آواز کانے پر کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ کہا سکینہ کو اپنا بابا یاد آ رہا ہے۔ عزادارو سنیے گا، فقرے ہیں روایت کے۔ جناب سکینہ کے پاس تشت میں ایک سر آیا، جناب سکینہ کے پاس تشت میں ایک سر آیا۔ اب جو سر آیا نا، عزادارو ہم بچوں کو کچھ دیتے ہیں بڑے ہی پیار سے دیتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ عربی میں دو لفظ استعمال ہیں، ایک ہے وضع اور ایک ہے طرح۔ وضع کہتے ہیں کسی چیز کو رکھنے کا، معنی ہوتا ہے کہ رکھنا۔ طرح کہتے ہیں کسی چیز کو پھینک دینا۔ عزادارو تشت میں سر حسین تو آیا، لیکن آغوش سکینہ میں وضع نہیں ہوا، رکھا نہیں گیا۔ ظالم نے سر حسین کو پھینکا۔ سکینہ دوڑ کر سر حسین کو اٹھایا، غور سے دیکھنا شروع کیا، ارے میرے بابا یہ لبوں پہ زخم کیسا؟ ارے میرے بابا یہ سر پہ، میرے بابا یہ پیشان
جانی زخمی ہے، میرے بابا لبے مبارک شہید ہے۔ ایک مرتبہ میرے بابا کہتے کہتے پیار کرتے کرتے اچانک سے سکینہ خاموش، ارے سید سجاد آگے بڑھے، سکینہ کو ہلایا، اے پوپی اپنا انا